اس کے علاوہ اس طریقہ کار سے آپ ابجد کے حروف کی مزاج کے لحاظ سے جو تقسیم ہے اس کو بھی بڑی آسانی سے یاد کر لیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ناظرین کو اپنے چینل الشفا روحانی ہربل کلینک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میں حرف ابجد کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے حروف ابجد بما عادات کے یاد ہو جائے، مگر کوشش کے باوجود جب کبھی اعداد نکالنے بیٹھتا ہوں تو حروف کے اعداد ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ برائے کرم آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ مجھے بار بار ابجد کا نقشہ نہ دیکھنا پڑے اور حروف و اعداد آسانی سے یاد ہو جائیں اور ہمیشہ ذہن میں بھی رہیں۔ شکریہ۔ جی بھائی، بالکل ابجد کو یاد کرنا کافی مشکل ہے اور پھر اسے ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا، مستحضر رکھنا یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ جب تک اس سے کام لیتے رہتے ہیں، اعداد نکالتے رہتے ہیں، نئے نقوش الواح وغیرہ تیار کرتے رہتے ہیں، تب تک یہ ذہن میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن سے محو ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ عرض کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ابجد آپ کو یاد رہیں گے، بلکہ ان کی ترتیب، ان کے اعداد بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور معاملہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس طریقہ کار سے آپ ابجد کے حروف کی مزاج کے لحاظ سے جو تقسیم ہے اس کو بھی بڑی آسانی سے یاد کر لیں گے۔ یعنی اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے مزاج کے لحاظ سے جو ترتیب ہے، جو تقسیم ہے، اسے بھی یاد کر لیا۔ اب یہ مزاج کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، ان مزاجوں کا خیال کیوں رکھا جاتا ہے، ان کا لحاظ اعمال میں کیوں کیا جاتا ہے، ان سب پر انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز پہ کلام کریں گے۔ ابھی سوال کے جواب کی جانب چلتے ہیں۔ دیکھیں ہم طریقہ بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ابجد کے مجموعے کو یاد کر لیں۔ یہ کل 8 الفاظ پر مشتمل مجموعہ ہے، جو یہ ہے: ابجد، حوز، حتی، کلیمن، صعفس، قرشت، ثخذ اور دزغ۔ یہ کل 8 الفاظ کا مجموعہ ہے جو بالکل ابجد کے حروف اور قواعد اور اعداد کی ترتیب کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر اس مجموعے کو یاد کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ حروف ابجد کی ترتیب بلکہ ان کے اعداد بھی یاد ہو جائیں گے۔ دیکھیں، لفظ ابجد میں 4 حروف ہیں: الف، با، جیم، دال۔ یہ اس مجموعے کا سب سے پہلا لفظ ہے۔ اس کے حروف الف، با، جیم، دال ہیں، اور ان کے اعداد الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3 اور دال کے 4 ہیں۔ اسی طرح حوز میں ہے کہ اس میں 3 حروف ہیں: ہا، واو اور زا، جن کی تعداد 5، 6 اور 7 ہے۔ ہا کا عدد 5 ہے، واو کا 6 اور زا کا 7۔
یہی معاملہ حتی اور کلمن وغیرہ کے ساتھ ہے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ الف سے طا تک، یعنی ابجد کے الف سے حتی کی طا تک اکائی میں ہیں، یعنی 1 سے 9 تک، اور حتی کی یا سے صعفس کے صاد تک اعداد دہائیوں میں ہیں، یعنی 10 سے 90 تک۔ یوں سمجھیے کہ بس ایک صفر کا یعنی 0 کا اضافہ ہوا ہے، اور پھر قرشت کے قاف سے دزق کی دعا تک اعداد سینکڑوں میں ہیں، یعنی 100 سے 900 تک۔ سمجھیے کہ اعداد میں 2 صفر کا اضافہ ہوا، یعنی 2 0 بڑھا دیے گئے۔ بس ایک دزغ کا غین ہے جس کے اعداد 1000 ہیں۔ اس طریقے سے حروف ابجد یاد کرنے سے انشاءاللہ آپ کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوں گے۔ اب رہا مزاج کے لحاظ سے تقسیم کا معاملہ، تو دیکھیے یہی مجموعہ آپ کو ان کی تقسیم بلحاظ مزاج یاد رکھنے میں مدد دے گا۔ یہ تقسیم آتشی، خاکی، بادی اور آبی حروف کو جدا جدا پہچاننے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب اگر آپ حروف ابجد کے مزاج کے لحاظ سے بنائے گئے نقشے پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو مجموعہ ابجد یاد ہو جانے کی وجہ سے ان کے مزاج بھی یاد ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، لفظ ابجد میں 4 حروف ہیں جن میں الف کا مزاج آتشی ہے، با کا خاکی ہے، جیم کا بادی ہے اور دال کا آبی ہے۔ اسی طرح لفظ حوض میں 3 حروف ہیں، ہا کا آتشی، واو خاکی ہے اور زا بادی ہے۔ حتی میں ہا آبی ہے، تو آتشی ہے اور یا بادی ہے۔ اسی طرح ابجد کے مجموعے کے ہر حرف کو ترتیب وار ہر مزاج کے سامنے لکھتے جائیں تو حروف ابجد کا نقشہ باعتبار مزاج آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آئی ہو یا آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو نیچے کمنٹ باکس میں یا ہمارے ای میل پر یا ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر اپنا سوال لکھ کر جس قدر زیادہ واضح ہو سکے آپ لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے چینل الشفا روحانی ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔